اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات بر محمد و آل محمد تمام مومنین سادات عظام کا اس مقدس بارگاہ میں مسجد پاک میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے چل کر آنا خدا عبادت عظیم میں شمار فرمائے۔ بانیان فرش عزا و بانیان ذکر کا یہ اہتمام خدا عبادت عظیم میں شمار فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 30واں پارہ سورہ مبارک کوثر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، اور بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہ قیامت تک بے نام و بے نشان ہے۔ برادران اسلام، دوسرے مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ اس سورہ کا ترجمہ اور تفسیر کچھ اور بیان کرتے ہیں کہ اس کوثر سے مراد حوض کوثر والا چشمہ ہے، لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام کی تفسیر کے مطابق اس کوثر سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ صلوات اللہ علیہ۔ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، میری بات کی تائید کریں گے، اور میں ذمہ داری کے ساتھ جتنے 5 منٹ 12-14 منٹ ذکر کروں گا ذمہ داری سے کروں گا۔ پورے قرآن مجید میں لفظ کوثر ایک بار استعمال ہوا، پورے قرآن مجید میں لفظ وانحر ایک بار استعمال ہوا، پورے قرآن مجید میں لفظ ابتر ایک بار استعمال ہوا۔ پروردگار اس کی خصوصیت کیا ہے؟ پروردگار یہ تینوں جملے سورہ کوثر کے جو ہیں یہ آپ نے پورے قرآن مجید میں صرف ایک بار استعمال کیے اسی سورہ کوثر میں، تو یقیناً آواز توحید آئے گی، میرا گناہ گار بندہ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، یہ محمد کی بیٹی کی شان میں نے سورہ نازل کیا، اگر محمد کی کوئی دوسری اور بیٹی ہوتی تو 2 بار جملے استعمال کرتا، جب ہے ہی ایک اسی لیے ایک بار استعمال کیے۔ توجہ فرمائی آپ نے، کون فاطمہ، کون بطول عذرا سلام اللہ علیہ، توجہ ہے جی، شعائے وحدت نور سے بنی ہوئی، حوران خلد کی مقدس ترین انگلیوں سے بنی ہوئی، چادر تطہیر کی چھاؤں تھلے، جو بی بی پنج تن پاک کے پہلے اجلاس کی صدارت کرے اسے حضرت بطول کہتے ہیں، جو بی بی امامت اور رسالت کے حصار میں چل کر میدان مباہلہ میں آ جائے، اور اللہ اسلام کی فتح مبین جس بی بی کے نام لکھ دے اسے حضرت بطول کہتے ہیں، جس بی بی کے شوہر کے زچہ خانہ تعمیر کرنے والے معماروں کو اللہ کی طرف سے کم از کم اجرت
नबूवत मिले उस बीबी को हजरत बतूल कहते हैं। तवज्जो फरमाई साहबान आपने। भाई जो बीबी कायनात के कसीमुर रिज़्क को अपने हाथों से खाने पकाकर खिलाए उस बीबी को हजरत बतूल कहते हैं। और जिस बीबी के जिंदगी के एक लम्हा के 18,000 हिस्से में भी इबादत खुदा साबित ना हो उस बीबी को हजरत बतूल कहते हैं। तवज्जो फरमाइए आपने। कि जो बीबी अपने घर में एक कदम उठाती थी 4 मासूम और 5वां अल्लाह दरूद पढ़ता था उस बीबी को हजरत बतूल कहते हैं। नबियों के सुल्तान की हदीस है भाई जिस बीबी पर एक बार सच्चे दिल से मोमन दरूद पढ़ ले उस पर जहन्नम जो है वो हराम हो जाती है, जन्नत वाजिब हो जाती है। उस बीबी को हजरत बतूल कहते हैं। भाई रब्बे जुल जलाल की कसम है, लोग कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की 4 बेटियां हैं, मोहम्मद की 4 बेटियां हैं। भाई हम जो हैं हम टंके की चोट पर कह रहे हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की कुरान मजीद से लेकर हदीस तक, हदीस से तफसीर तक, तफसीर से तारीख तक, तारीख से लेकर हमारी हर छोटी बड़ी तहकीक की किताब तक मुस्तफ़ा की सिर्फ एक इकलौती बेटी है। बरादरान इस्लाम हम तुम्हारी बात को मानते हैं लेकिन पहले हमारे दलाइल सुन ले। भाई अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा की 4 बेटियां होती तो मुबाहले में 4 आती। तवज्जो है ना। अगर मुस्तफ़ा की 4 बेटियां होती तो मुबाहले में 4 आती। मुबाहले में 4 नहीं, मुबाहले में अकेली फातिमा, चादर ततहीर में 4 नहीं, अकेली फातिमा, आयत मवद्दत में 4 बेटियां नहीं, अकेली फातिमा, आयत अशीर में 4 बेटियां नहीं, अकेली फातिमा, आयत खुम्स में 4 बेटियां नहीं, अकेली फातिमा। तवज्जो है। आयत खुम्स में 4 नहीं, अकेली फातिमा। और जिस बेटी की मोहम्मद ने उठ के ताज़ीम की तारीख में 4 नहीं मिलती, अकेली फातिमा। जो बाप का हक मांगने गई 4 नहीं, अकेली फातिमा। जो जन्नत की औरतों की सरदार है 4 नहीं, अकेली फातिमा। जिसके बेटे जवानान जन्नत के सरदार हैं 4 नहीं, अकेली फातिमा। जो अपने बाप की भी माँ है वो 4 नहीं, अकेली फातिमा है। जो फातिमा तो कल्बो मिन्नी अपने बाप का दिल है वो 4 नहीं, अकेली फातिमा है। जिसका जहेज तवज्जो पूरी इस्लाम की तारीखों में मिलता है वो 4 नहीं, अकेली फातिमा है। तवज्जो है ना जी। जो जन्नत की सरदार 4 नहीं, अकेली फातिमा। अगर तुम कहते हो मोहम्मद की 4 बेटियां हैं हमारी पहले दलील सुन फिर हम तेरी बात मानेंगे। अगर तुम कहते हो मोहम्मद की 4 बेटियां हैं तो जिस तरह फातिमा के शौहर का आना साबित है ऐसे ही बाकी 3 बेटियों के शौहरों का काबे में आना साबित कर दे। मोहम्मद की 4 बेटियां नहीं, हम 1000 मानने के लिए तैयार हैं। तवज्जो है ना। अच्छा एक आखिरी जुमला मेरा फजाइल का। ये बड़े पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा है, मौला के जाकिर भी हैं, सैदात उज़ाम भी यकीनन होंगे। एक सवाल है कि अल्लाह ने अली मौला को काबे में क्यों भेजा। आखिरी फिक्रा है मेरा फजाइल का और शायद मैं फजाइल पे इख्तिताम कर दूं। अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने, ये मेरा बेटा ज़ैन पढ़ रहा था कि मौला से किसी ने पूछा कि मौला आपकी ज़बान को अल्लाह ने लिसानुल्लाह क्यों बनाया, तो मौला ने फरमाया कि मैंने जनाब ज़हरा की तारीफ करनी थी।
کتنا حسین جملہ، ٹھیک ہے۔ میرے مولا سے پھر سائل نے پوچھا، مولا آپ کو اللہ نے عین اللہ کیوں بنایا؟ فرمایا میں نے چہرہ زہرا کی تلاوت کری تھی۔ یا علی اللہ نے آپ کو وجہ اللہ کیوں بنایا؟ فرمایا زہرا کی آنکھوں نے میرے چہرے کی زیارت کر دی۔ یہ میرے مولا کی فضیلت ہے۔ اچھا یہ ساری فضیلتیں ہیں، اور آخری جملہ علی مولا کا کعبے میں آنا۔ سب مانتے علی کو اللہ نے کعبے میں کیوں بھیجا؟ اور بڑے بڑے مفسرین نے، علماء ربانیین نے دلائل دیے۔ علی امیر المومنین تھے اس لیے کعبے میں آئے، علی قائد غر المحجلین تھے اس لیے کعبے میں آئے، علی ولی الامر تھے اس لیے کعبے میں آئے، علی ولی الاسر تھے اس لیے کعبے میں آئے، علی آدم کا علم تھے اس لیے کعبے میں آئے، نوح کا فیض تھے اس لیے کعبے میں آئے، ابراہیم کی خلت تھے اس لیے کعبے میں آئے، ابراہیم کی خلت تھے اس لیے کعبے میں آئے، جناب موسیٰ کی حیبت تھے اس لیے علی کعبے میں آئے، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ تھے اس لیے کعبے میں آئے، یوسف کا حسن و جمال تھے اس لیے کعبے میں آئے، جناب یعقوب کا صبر تھے اس لیے کعبے میں آئے، داؤد کا لہن تھے اس لیے کعبے میں آئے، توجہ ہے نا جی، جناب خضر کی حیات تھے اس لیے کعبے میں آئے، جناب یونس کی تسبیح تھے اس لیے کعبے میں آئے، بدر کے مالک تھے اس لیے کعبے میں آئے، احد کے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار تھے اس لیے کعبے میں آئے، خندق کے کل ایمان تھے اس لیے کعبے میں آئے، خیبر کے رجل تھے اس لیے کعبے میں آئے، حنین کے کرار اور غیر فرار تھے اس لیے کعبے میں آئے، علی نسل اسماعیل تھے اس لیے کعبے میں آئے، علی ذریت ابراہیم تھے اس لیے کعبے میں آئے، علی باب حتا تھے اس لیے کعبے میں آئے، علی بائے نقطہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھے اس لیے کعبے میں آئے، علی عین اللہ تھے اس لیے کعبے میں آئے، لسان اللہ تھے اس لیے کعبے میں آئے، وجہ اللہ تھے، جم اللہ تھے، توجہ ہے نا جی، انف اللہ تھے، کلام اللہ تھے، صفوات اللہ تھے، ولی اللہ تھے اس لیے کعبے میں آئے، کہ جس عالم دین نے، علماء ربانیین نے جو کچھ لکھا وہ حق لکھا، لیکن میرے پاس جو دلائل ہیں وہ اس سے آگے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حاکم ہیں، عورتیں ان کی محکوم ہیں۔ اگر علی کو اللہ کعبے کے بغیر کسی جگہ پر بھیج دیتا، چاہے ابو طالب کے گھر میں بھیج دیتا، جناب زہرا کہتی یا علی میری ایک فضیلت آپ سے بلند ہے، میں آئی محمد کے گھر میں، تو آیا ابو طالب کے گھر میں، محمد پوری کائنات کا سردار ہے، بے شک ابو طالب جتنا بڑا سردار ہے، میں سردار کے گھر میں آئی، تو ابو طالب کے گھر میں آیا۔ اللہ نے علی کو کعبے میں بھیج کر علی کی حاکمیت کو بحال رکھا، فرمایا یا علی اگر اب زہرا کہے کہ یا علی میں محمد مصطفیٰ کے گھر میں آئی، میرا مصطفیٰ کے گھر پہ قبضہ ہے، یا علی تو فخر سے کہنا اے فاطمہ تیرا مصطفیٰ کے گھر پہ قبضہ ہے اور میرا خدا کے گھر پہ قبضہ ہے۔ عزاداران حسین علیہ السلام، یہ عزاداری بہت بڑا اعزاز ہے، یہ کربلا والوں کا معجزہ ہے، یہ اس امام کی بالخصوص یاد کو تازہ کرتا ہے جو 40 سال تک خون کے آنسو روتا رہا، جوان کی جوانی کو دیکھا، خون کا فوارہ بڑھ گیا، بازار کو دیکھا، شام کا بازار یاد آ گیا، پانی کو وضو کے لیے استعمال کرنا چاہا، منہ پھر گیا کربلا کی طرف، رو کر کہتے تھے او پانی تجھے میرا اصغر ترستا دنیا سے چلا گیا۔ عزادارو یہ اس امام کی یاد ہے جو رونے کے بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے روتا رہا،
بازار کی طرف آئے میرے مولا، کیا دیکھا؟ بکرے کا سر ہے، قصاب نے ایسے ڈھانپا ہوا کپڑے سے۔ مولا پوچھتے ہیں قصاب یہ کپڑے کے نیچے کیا ہے؟ مولا یہ گوشت ہے، بکرے کا سر ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ کپڑے کے نیچے کیوں ڈھانپا ہوا؟ مولا حلال جانور کا سر ہے، اس لیے اتنی عزت اور تقدس۔ مولا کا کربلا کی طرف منہ پھر جاتا، رو کے کہتے تھے میرے باپ کے سر کے ساتھ تو اتنی بے حرمتی ہوئی، کبھی کوئی تازیانے مارتا تھا، کبھی کوئی چھڑیاں مارتا تھا۔ عزاداروں قصاب کے سامنے آئے میرے مولا، مولا پوچھتے ہیں قصاب جی مولا کیا کرنے لگے؟ مولا جانور اسے ذبح کرنے لگا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ذبیحہ کی شرطیں جانتے ہیں؟ مولا آپ کے گھر کے نوکر ہیں، آپ کی معرفت ہے، آپ کے نانا نے، آپ کے دادا نے ہمیں تعلیم دی ہوئی، جانتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں بتا ذبیحہ کی شرطیں۔ وہ کہتا ہے مولا آپ ہی کے جد سے سنا ہے کہ جب کسی ذبیحہ کو ذبح کیا جائے نا تو اس کی جنس کے جانوروں سے دور جا کے ذبح کیا جائے۔ مولا رو کر کہتے تھے جب میرے باپ کو ذبح کیا گیا میری پھوپھی جو تھی وہ 70 قدموں پر دیکھتی رہی، میری بہن سکینہ 4 قدموں پہ دیکھتی رہی۔ عزاداروں مولا پوچھتے ہیں دوسری شرط کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا دوسری شرط یہ ہے کہ جب ذبیحے کو ذبح کیا جائے تو اس کو پیاسا نہیں ہونا چاہیے۔ مولا رو کر کہتے تھے میرا بابا تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا۔ عزاداروں مولا پوچھتے ہیں ذبیحے کی تیسری شرط کیا ہے؟ وہ رو کے کہتا ہے مولا آپ اتنا زاروں قطار رو رہے ہیں، ذبیحے کی تیسری شرط یہ ہے کہ جس چھری سے جس آلے سے اس کو ذبح کیا جائے نا وہ تیز دھار آلہ ہونا چاہیے۔ مولا رو کر کہتے ہیں میرے باپ کو کھنڈے خنجر سے تند خنجر کے ساتھ 13 ضربوں سے ذبح کیا گیا۔ اور میری دادی رو رو کر کہتی تھی شمر نہیں نہ مار، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے حسین کو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماتم حسین۔